السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ مکمل ہونا، یہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کروڑ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں اس سفر پہ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا، اور اس کے بعد بے شک پڑھانے والے کی بھی محنت ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کی بھی اسٹرگل، وہ جو کنسسٹنٹ رہتے ہیں، جو وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی محنت، ان کا جذبہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جو لوگ اس سفر میں اتنی استقامت کے ساتھ چلے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسری منزل تک ہمارے ساتھ رہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان لوگوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا، کبھی پیکیجز لگوانے میں، کبھی آپ کو ہو سکتا ہے آپ کلاس لے رہے تھے، کسی اور نے آپ کی جگہ پہ کوئی کام کر دیا ہو، جو جس طرح بھی اخلاقی طور پر یا کسی طرح سے بھی کسی نے ایک اچھا لفظ بول دیا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن سیکھ رہی ہیں، کوئی ایک سنگل ورڈ کے ذریعے بھی آپ کو موٹیویٹ کر دیا ہو، بس جس نے بھی آپ کو جہاں تک ساتھ دیا، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پڑھانا قبول فرمائیں، اور خاص طور پر اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بہترین دیں اور ہماری نیتوں کو درست فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بہترین سے بہترین اجر دیں، اور دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اٹھائیں اور بلندیاں اور ترقیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، آپ کا کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی کلاس میں آ کے بس سن لینا، کبھی نوٹس کو لینا، کبھی کوئی بات ایسی دل کو جو چھو گئی اس کے اوپر آپ فوراً دوڑ دوڑ کے عمل کرتے تھے، جیسے خاص طور پر جب روزوں کے احکامات چل رہے تھے، جب حیض کے احکامات پڑھ رہے تھے، جب ہم فیملی سسٹم کے حوالے سے پڑھے تھے، طلاق کے حوالے سے احکام و مسائل پڑھ رہے تھے، والدین کے بارے میں جب ہم نے پڑھا، اس کے علاوہ قبلہ کی چینجنگ، نماز کو کس طرح سے قائم کرنا ہے، پھر اس کے بعد کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور خاص طور پر جو ہم نے سبق اس سپارے کے اندر حاصل کیا تھا کہ صبر 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 کو ہم نے کس طرح سے اپنے پاس رکھنا ہے، صبر کو کس طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے، اس کو مکمل طور پر ابزارب کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانا ہے، اور کس طرح سے ہم نے آزمائشوں کے اوپر کیا جواب دینا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے کیا کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایک آیت کی جب ہم ڈسکرپشن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ویری ڈیپلی ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، جو سیکھ جاتا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس کو باقاعدہ ایک عالم کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ویسے تو سٹارٹنگ کی جو 7 لمبی صورتیں ہیں، 6 یا 7، ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ان میں سے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ ان کو سیکھ جاتا ہے تو وہ بہت بڑے علم والوں میں سے اس کو شمار کیا جاتا تھا۔ اور ایسی 2 صورتوں میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ایک صورت ہے سورۃ البقرہ، یہ ہمارے پہلے اور دوسرے سپارے کے اندر الحمدللہ کور ہوتی جا رہی تھی، تو اس کے اندر ہم نے بہت ڈیپر لیول کے اوپر انالیسس کی، اور اسپیشلی جو ہم وقینا عذاب النار، ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس کے اندر ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، جب ہم اس کو اتنے ڈیپر لیول کے اوپر پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم پہ بہت کچھ ہمیں جاننے کو ملا تھا، اور کس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کون سے پارٹ کو سکپ کرتے ہیں، کون سے پارٹ کو بالکل اگنور کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔
اور کون سے پارٹ کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، کس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس اگر پورے سفر کی بات کی جائے نا تو ابھی مجھے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ایک ایک آیت ایک ایک ورڈ کے اندر جس طرح سے ہم اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ ہی یہ ممکن ہے. ہم کتنی مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں. کبھی اس طرح سے اتنا 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 گہرائی کے اندر جا کے ہم کب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. اور خاص طور پر جو ہماری فیوریٹ آیت گزری ہے اس کے اندر میں تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے اٹھا کے آپ کے سامنے صرف ایکسپلین کر رہی ہوں، کیونکہ پورا جتنا ہم نے پتہ نہیں کتنے مہینے ہمیں لگے، اپروکسیمیٹلی ہمیں 2.5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، صرف ہم نے 2 سپارے کیے ہیں. تو میرے حال سے سال تک کا عرصہ لگا ہوگا شاید کہ ہمیں اس سپارے کو مکمل کرنے میں. وہ تو ظاہر ہے ایک کلاس کے اندر 30 منٹس میں 40 منٹس میں اس کو الیبریٹ کرنا وہ تو بہت مشکل ہوگا، لیکن تھوڑے تھوڑے سے میں ٹکڑے اٹھا کے جو مجھے زیادہ کلک کی تھیں ہم لوگوں کو باتیں. ویسے تو ہر بات نے کلک کیا تھا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا تھا، لیکن جو زیادہ لیول کے اوپر ہم نے جن کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے دیکھا تھا ان کو میں تھوڑا تھوڑا سا اٹھا کے انشاءاللہ ڈسکس کر رہی ہوں، تاکہ ہم تھوڑی سی کڑی سے کڑی جوڑ کے کچھ ہم پورے سپارے میں جو ہم نے سیکھا اور جو ہم نے ٹائم انویسٹ کیا کہ ان چیزوں پہ کیا ان کو ہم تھوڑا بہت الیبوریٹ کر سکیں. جب ہماری فیوریٹ آیت چل رہی تھی قد نرا تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان، آپ کی نظروں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. کبھی کبھی دنیا اتنا بے بس کر دیتی ہے نا، کبھی کبھی ہمیں دنیا والے اتنے بے بس کر دیتے ہیں، یا حالات اس سے ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنے آپ سے خاص طور پر اپنے آپ سے، اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے، اپنے احساسات سے، اپنے زیادہ سینسٹیو ہونے سے، یا اپنے آپ سے کبھی کبھی اتنا بیزار ہو جاتے ہیں نا، ہم اٹھا کے نظر بس اللہ سبحانہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بس اللہ اب میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب صرف آپ ہیں. میں اپنے آپ کو بھی سمجھا نہیں پا رہی، میں اپنے آپ کو بھی سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرنے کے باوجود نہیں کر پا رہی، گناہوں کو چھوڑنے کے باوجود بے بس ہو چکی ہوں، نہیں چھوٹ رہی. تو ہم آسمان کی طرف اللہ کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی دنیا والے اتنا بے بس کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہمیں تسلی دی کہ ہاں تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم کبھی کسی کی نظر میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی نظروں میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی نظروں میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی نظروں میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا، کس کی نظر میں ہم نہیں آنا چاہ رہے ہوتے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی نظر میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس سے بیوٹیفل تسلی، اس سے خوبصورت تسلی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ہر طرف سے نا امید ہو کے، مایوس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تحقیق آپ کا جو بار بار جو چہرے کا اٹھنا ہے نا آسمان کی طرف، اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کی بے بسی کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل کا حال جو بھی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. کتنی خوبصورت تسلی ہے. اگر ہم کتنی مرتبہ یہ آیات ہم کبھی تراویح کے اندر سنتے ہیں، کبھی تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں جو نفل نماز ہوتی ہیں. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویسے جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، ان آیات سے گو تھرو ہوتے ہیں. بٹ یوں جب ہم نے اتنے ڈیٹیل کے اندر ان آیات کو دیکھا، اب ان آیات کو پڑھتے ہوئے کتنا سکون ملتا ہے، کتنی تسلی ملتی ہے. اور حالات جب ایسے زندگی کے اندر آتے ہیں تو ان کو سوچ کے کتنا سکون ملتا ہے. دیٹ از آن another level. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں تسلی دی ہے کہ پریشان نہیں ہو کے بیٹھ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید ہمیں موٹیویشن دلائی کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں کمپیٹ کرو. کمپیٹ کرنا ہے کسی فیلڈ کے اندر تو یہ میں آپ کو ایک دے رہا ہوں گراؤنڈ کہ آپ اس کے اندر مقابلہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. وی آر کمپیٹنگ، میرے برانڈ کے سوٹس اچھے ہونے چاہیے، کپڑے، اس کے ساتھ جوتے، پھر اس کے ساتھ اسٹالرز، پھر ہمارے گاؤنز، پھر اس کے بعد ہمارے اتنی زیادہ فارملٹیز ہیں کہ پرس، اس کے بعد پرفیومز، اس کے بعد کاسمیٹکس کی جتنی ساری چیزیں ہیں، ایون دیٹ گھر، گاڑی، ہر چیز ہم کمپٹیشن میں ہوتے ہیں.
आई हैव द रिसेंट एग्जाम्पल इन माई फैमिली कि जो ना कि कोई अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, फिर वो दूसरों को ताने दे रहे होते हैं कि ओहो तुम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को कभी देखा भी है, इसका चेहरा भी कभी देखा है। मुझे कोई ऐसा वर्ड भी, ऐसे सेंटेंसेस भी सुनने को मिले कि हम हमारी तो फैमिली वाले वहाँ पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे शायद आपने कभी देखा भी ना उसका गेट ना, इस तरह के। दे आर competing for this world, but Allah subhanahu wa ta'ala taught us here in Sipah number 2 कि अल्लाह सुब्हानहू ने बताया सूरह अल-बक़रा में कि फस्तबिक़ुल खैरात। अल्लाह सुब्हानहू ने हमें यहाँ पे एक एक रास्ता दिया कि यहाँ पे आके कम्पीट करो ना। तो हमें जब दुनिया वाले आपको भी ऐसा होता होगा कि कभी फैमिली वाले में किसी की अच्छे घर में शादी हो गई, किसी किसी की अच्छे घर में किसी की अच्छी जॉब हो गई, किसी घराने का खाना पीना आपसे ज़्यादा बेहतर लेवल पे है, तो लोग क्या करते हैं, आपको कहते हैं ओह हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, आप नहीं करते, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। तो बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव अस द डायरेक्शन कि देखो आपने यहाँ पे कंपटीशन करना है, लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करें, बट आई एम टेलिंग यू कि आपने इधर ज़्यादा फोकस करना है, लोगों की बातों पर नहीं बल्कि मेरी बात के ऊपर फोकस करना है, और आपने यहाँ पे कम्पीट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते होंगे रोज़ाना हमारे अस्कार में कंपटीशन चल रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग, कुछ सिर्फ चंद एक बच्चियाँ जो हैं वो हमेशा उनका वोट पोल यहाँ पे करती हैं कि यस मैंने अस्कार कर लिए, दिन के स्पेशल अस्कार करती हैं, सुबह शाम के अस्कार करती हैं। तो ये कंपटीशन का मैदान है, यहाँ पे हमने मुकाबले करने हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खूबसूरत सा हमें एक रास्ता दिया, रास्ता दिखाया कि देखो दुनिया वाले तो तुम्हें कहेंगे इधर कम्पीट करो, उधर करो, इस कंपटीशन के माहौल में जाओ, ये करो वो करो, सोचें परेशान करेंगी, बट यू हैव टू कम्पीट ओवर हेयर कि आपने फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में कंपटीशन करना है, वहाँ पे सबकत लेके जानी है। तो होप सो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो रिमाइंडर्स दिए हैं अभी हम उनको दोबारा से इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि अगर कहीं पे हमसे छूट भी रही है कोई चीज़, सो वी हैव टू कम्पीट इन दिस फील्ड। अब हमें नेकियों में आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। सो आर यू रेडी कि कम अज़ कम दिन के स्पेशल अज़कार, सुबह शाम के अज़कार, नमाज़ों को अव्वल वक्त में पढ़ें। देखें एक होता है बच्चा जो लास्ट पे आता है, एक होता है हमेशा फर्स्ट पे टीचर के आने से पहले मौजूद होता है। सो ट्राई के कोशिश करें कि अजान के होने से 2-3 मिनट पहले ही, बल्कि जब नमाज का वक्त दाखिल होने से 2-3 मिनट पहले ही वज़ू करके बैठ जाएं, और उसके बाद वैसे भी जब नमाज की नीयत से निकल जाते हैं वज़ू करके, उसके बाद इंसान नमाज में ही कंसिडर होता है, कुछ अज़कार करें, याद करें कि मैं अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, और अव्वलीन वक्त में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कहें कि अल्लाह अकबर, यानी कि यस यस अल्लाह सुब्हानहू व तआला आई एम प्रेजेंट। और यहाँ पे कंपटीशन की बात होती है। एक बंदा जो और आराम से आखिर में नमाज पढ़ता है, एक जो पहले पढ़ता है, तो अल्लाह को महबूब तो वो अमल है जो अव्वलीन वक्त में नमाज पढ़ता है। तो अल्लाह ताला का पसंदीदा फ़ेवरेट बंदा बनना है। दुनिया वालों की फ़ेवरेट बनने के लिए बड़ी कोशिश कर ली, बड़ा खुद को थका लिया। नाउ वी हैव टू रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी मोहब्बत को पाने के लिए इंशाल्लाह कंपटीशन करना है। अब जब लंबी बात करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मज़ीद तसल्ली दी, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। इन आयत को पढ़ते हुए मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफ़ीक दी कि हमने इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, इनको अपनी ज़ात के अंदर अब्ज़ॉर्ब किया। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम याद, फिर तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं पे ऐसी जगह पे शायद कहीं पढ़ा या किसी की ज़ुबान से सुना कि यार काश ऐसा होता ना कि हम किसी को याद करते तो वो हमें याद करता, तो या जितना मैं ख्याल करती हूँ ना काश वो भी हमारा करता, कितना अच्छा होता। तो तब तो इतना नॉलेज नहीं था कि हम उसको तसल्ली देते कि यस एक ज़ात है जो हमारा ख्याल करती है, जो हम अगर थोड़ा सा उसके पास चल के जाए वो भाग के आती है, जब हम उसे याद करते हैं हम वो हमें याद करती है। तो कभी कभी ना अपने दिल में भी ख्याल आता है यार काश कोई ऐसा होता जिसको हम याद करते, वो हमें याद करता। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दे दी कि हाँ मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को याद किया करें। पता है कभी कभी अल्लाह ताला को याद करने का एक ये वैसे तो हर टाइम पर अल्लाह ताला को याद करना है, कभी कभी ना दिल में अल्लाह ताला को महसूस किया करें
ویسے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر آپ جسٹ ریلیکس ماحول میں بیٹھ جائیں کہیں پہ. ویسے ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں تو نیچر کے بہت قریب ہوتے ہیں. اکیلے جا کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور صرف آنکھیں بند کریں, اللہ تعالیٰ کو محسوس کریں کہ اس کو یاد کریں, اس کے ساتھ میں نے ملاقات کرنی ہے, ملنا ہے اس سے, اس سے ملنے کا شوق کتنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق کہ وہ کیسی ذات ہوگی جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا. اس کو بس ایک تو ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں نماز کی صورت میں, اذکار کی صورت میں, اس کے بعد الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ, یہ تو ہم دن میں بولتے ہی رہتے ہیں اکثر. لیکن کبھی نا صرف اللہ تعالیٰ کو دل میں بس آپ ہوں, اللہ ہوں, بس یہ والا کس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ہاں آزمائشیں تو آئیں گی, لوگ تو تمہیں توڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن استعینوا بالصبر والصلاۃ, دیکھو میری مدد طلب کرنا نماز اور صبر کے ساتھ, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, کہ میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو کیا کرتے ہیں, صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹاٹ اس کے صبر کیسے کرنا ہے, میرا ذکر کیسے کرنا ہے. پھر کبھی کبھی ہم منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے نا, اللہ مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے, اللہ مجھ سے اتنی سستی ہو گئی, اللہ نماز میں وقت پہ نہیں پڑھ پائی, اللہ میں ناکام ہو رہی ہوں, اللہ عبادات میں, دنیا میں, دین میں, ہر چیز میں ناکام ہو رہی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. دیکھو کہ اب تمہیں تو ریئلائز ہو گیا ہے کہ نئی عبادت ہو رہی, اب ایسا کرو وہ اصلاح, ہاں اصلاح کرو, ٹھیک کرو, آہستہ آہستہ چل پڑو اس راستے کے اوپر. اور اس کے بعد کیا کرو کہ بس میرے راستے کے اوپر چل پڑو, اور جو پہلے کر چکے ہو اس کے اوپر توبہ کر لو. بس تابوا واصلحوا, 2 کام کرو, پھر وانا التواب الرحیم, میں سے توبہ قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ میں بہت مہربان بھی ہوں, بڑھ کے مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے, میری رحمتوں کو محسوس کرو گے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ بھی تھی یہاں پہ, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. کبھی کبھی ہم بہک جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے راستے پہ نکل جاتے ہیں نا, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے غیبتوں کے اندر ہم انوالو ہو جاتے ہیں. کبھی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہ چاہتے ہوئے بھی, ایک تو ہوتا ہے نا جان بوجھ کے گناہ کرنا, کہ باقاعدہ بیٹھ رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, ڈراماز دیکھ رہے ہیں, خود ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, نیٹ آن کر رہے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بغیر کسی انٹینشن کے ایسا ہو جاتا ہے, لیکن تب بھی وہاں سے فوراً سے جیسے یاد آئے اٹھ جاؤ, ٹاپک چینج کرو. جہاں کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ شیطان کے قدموں کے اوپر جا پڑے ہیں, اب اس کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے آپ نے, فوراً سے وہاں پہ فل سٹاپ لگائیں, اینڈ چینج یور ویز, اپنے راستوں کو تبدیل کریں. اس کے بعد پھر آپ نے کیونکہ اس کے راستوں کو انہو لکم عدو مبین, وہ تو تمہارا بہت کھلا دشمن ہے, تو دشمن کے راستے پہ چل پڑو گے تو پھر تو تمہاری ناکامی اور تمہاری بربادی سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا. لہٰذا تم نے اپنے راستوں کو چینج کرنا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے, فحاشی کا حکم دیتا ہے, برائی کا حکم دیتا ہے, لیکن تمہیں کیا کرنا ہے, جہاں کہیں پہ لگے کہ اس کے آرڈر کو فالو کیا, وہاں سے فوراً سے پلٹو, توبہ کرو اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے رمضان کے احکام و مسائل ہیں, کتنی چھوٹ دی ہے, کتنی آسانی دی ہے, کتنا اجر دیا ہے, کتنا خوبصورت تمہیں مہینہ دیا ہے, لہٰذا جتنا سمیٹنا چاہتے ہو سمیٹو. اور 2024 کا اس سپارے کے دوران جب ہمارا جو رمضان ہے, دیٹ واز دا بیسٹ رمضان ایور الحمد للہ ان آور لائف. سو اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر, سب کہیے الحمد للہ رب العالمین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم سے قبول فرمائے. یاد رکھیں کہ جو رمضان گزار دیا, اب ہم نے سب نے مل کے اس کی قبولیت کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے یہ رمضان گزارا, اس کے اندر عبادات کی ہیں, وہ آپ ہم سے قبول فرمائیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کے بارے میں بتایا, پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے کس طرح سے تمہیں گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے, کس طرح سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے, کس طرح سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. تم کیسے اس کو گھٹتا بڑھتا دیکھتے ہو. پھر کبھی بہت روشن ہوتا ہے, کبھی بالکل تاریک نظر آتا ہے, کبھی نظر ہی نہیں آتا, کبھی پوری آب و تاب کے ساتھ تمہیں آسمان کے پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ بالکل نظر نہیں آ رہے
رہا ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ستارے چھپ جاتے ہیں، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اور کبھی ایسا ہو جائے گا کہ یہ چاند سورج یہ سب بے نور ہو جائیں گے، تو یہ جو تمہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی ایک دن تمہیں بے نور ہوتے نظر آئیں گی۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر سب سے زیادہ ایمان رکھو۔ یہ چھوٹے موٹے لوگوں سے ہم ڈر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حالات سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھو، وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ آسمان کو لپیٹے گا اور زمین کے اندر یہ جو پہاڑ ہیں ان کو روئی کے گالوں کی طرح ان کو اڑائے گا۔ تو پھر دیکھو کہ وہ ایسی ذات ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوق جو تمہارے سامنے نشانیوں کی صورت میں ہے، تو اس کو اگر تم ان کے تھرو تم سبق حاصل کرو کہ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ہاں دوسروں کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حج اور عمرے کے بارے میں ٹوٹل تھرو آؤٹ جتنی بھی گائیڈ لائنس تھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ہمیں سکھائیں، اور اس سپارے کے مڈ میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورت سے دعا بھی ہمیں سکھائی۔ دوبارہ سے میرے ساتھ آپ ریوائز کیجیے اس دعا کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الحمدللہ اس کی جب ہم نے ڈیٹیل ڈسکرپشن دیکھی تھی تو ہماری کیا کیفیت تھی، تو وہ الحمدللہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بنی اسرائیل کی مثالیں بھی ہمیں دے کے سمجھایا کہ دیکھو ان کی طرح نہیں ہو جانا، بلکہ پھر پچھلی مثالوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ابھی تو تمہارے اوپر چھوٹی سی آزمائشیں آتی ہے، تمہارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے زیادہ ان کو، یہاں تک کہ وزلزلوا وہ ہلا دیے گئے، اس قدر آزمائے گئے وہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے کہہ پڑے کہ کب آئے گی مدد، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو ان کو بتایا گیا کہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ بہت قریب ہے۔ تو کبھی تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں نا جب لگے کہ یار ہر طرف سے بے بسی ہے، تو اس ٹائم پہ یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد جو ہے بہت قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر خرچ کرنا سکھایا کہ کس طرح سے سب سے پہلا حق جو ہے خرچ کرنے کے اوپر وہ والدین کا ہے، پھر اس کے بعد یتیموں کا، قریبی رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، اور جو مسافر ہیں ان کے اوپر، اور کوئی بھی نیکی کرو گے نا فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے آداب بھی سکھائے، لڑائی کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، کیسے کرنی ہے وہ بھی، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں جو جیسے شراب جوا وغیرہ حرام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بتایا، پھر اس کے بعد نکاح کے احکام و مسائل کے کس طرح سے کیسے عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کیسے سے نہیں کرنی چاہیے، کون سی بہتر ہیں، پھر اس کے بعد حیض کے احکام و مسائل، ہم بڑے پریشان رہتے ہیں نا پاکی کے احکام و مسائل کے حوالے سے، الحمدللہ ہم نے ڈیپلی ان کو بھی کور کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے جو خاص طور پر احکام و مسائل ہیں، ایلا کے حوالے سے جو احکام و مسائل ہیں ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین طور پر ہمیں گائیڈ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہمیں ان کی ڈیپر لیول کے پر ڈیٹیلڈ ان کے پر ڈسکشن ہوئی ہماری۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ جو وفات پائے جاتے ہیں، پھر عدت کے حوالے سے عورت کی جو بعد میں عدت ہوگی اس کے حوالے سے احکام و مسائل دیکھے، پھر اس کے بعد کس طرح سے جو آپس کا جو رشتہ ہے اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے، پھر اگر انبن ہو بھی جاتی ہے پھر بھی کس طرح سے فضل اور کس طرح سے پازیٹیوٹی کو وہاں پہ مینٹین کرنا ہے، رشتہ ٹوٹ بھی جائے تب بھی آپ نے احسان کے لیول کے اوپر کس طرح سے لے کے جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا۔ پھر وصیت کے احکام و مسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے ہمیں سکھائے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کس طرح سے بتایا کہ کہیں پہ بھی بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، کہیں پہ چلے بھی جاؤ، یاد رکھو کہ موت تو تمہیں آ ہی جانی ہے، لہٰذا لڑائی سے جہاد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹلی جو واقعہ اس سپاہی کے اندر ہم نے پڑھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ کس طرح سے طالوت اور جالوت ایک لڑائی ہوئی تھی، پھر جالوت کو ہرایا گیا تھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ تو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ ساری کی ساری جو آیات ہیں یہ ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، جتنا بھی پڑھا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ جتنا کچھ بھی پڑھا ہے نا یہ سارا حق تھا، یہ سارا حق تھا۔
اس میں کوئی جھوٹ، کوئی شک کی گنجائش، کوئی ایسا شبہ، کوئی ایسی کمی، کوئی کوتاہی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ دس از دا پرفیکٹ تھنگ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اپنی زبان سے بھی کہیے الحمدللہ، اور دل سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ ثم الحمدللہ۔ آج سجدہ شکر تو ضرور بنتا ہے، ایسی ہی بات ہے نا، تو لہٰذا سارے کے سارے جھک جائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ ضرور مغرب کی نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سجدہ شکر لازمی ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں شامل فرمایا کہ جنہوں نے جو اتنے بڑے علم والے ہیں اور اتنے سارے احکام مسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سکھائے۔ یہ سارا جو ہم نے پڑھا، جو سیکھا، جو وقت لگایا، دیٹ واز دا موسٹ بیوٹیفل جرنی ایور۔ جیسے ہم پہلے سپارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا نا، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ الحمدللہ تھکاوٹ بہت ہوئی ہے پڑھنے کے دوران، کبھی کبھی پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا، کبھی پڑھانے کا دل نہیں کرتا تھا، کبھی اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی کہ بس سو جائیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، لیکن پھر بھی زبردستی بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں سیکھنا تو ہے، سکھانا تو ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی اسٹوڈنٹس اتنے مصروف ہوتے تھے، طبیعت بہت زیادہ خراب، کبھی کسی نے ایسی کوئی بات کہہ دی جس کی وجہ سے دل اتنا اداس کہ نہیں پڑھنے کو دل کر رہا، نہ پڑھانے کو دل کر رہا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلا سپارہ بھی مکمل ہوا اور دوسرا بھی، اینڈ دس واز دا موسٹ بیوٹیفل جرنی ایور۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اینڈ پہ دیکھیں ساری مشقتیں اٹھائیں، زبردستی خود کو دھکیلا، کبھی کبھی بیٹھ کے، کبھی لیٹ کے بھی when that کلاس لی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کبھی ٹیک لگا کے بیٹھ کے، کبھی بالکل ہی لیٹ کے، بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن لی ہے الحمدللہ۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسی ہیں جنہوں نے بہت مشقت اٹھا کے کلاسز لی ہیں۔ تو اب جو کمپلیشن کا احساس ہے، یہ آپ سب مجھے اپنے فیڈ بیک کے اندر ضرور مجھے بتائیے گا، اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنا جو فیڈ بیک دیں گے اس کو آپ وائس نوٹ کے اندر ریکارڈ کریں۔ اور یہ ہم دیکھیں، ہم کوشش کرتے ہیں تو باقی ہم کوششیں تو بہت ساری کرتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے یہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہونا ضروری ہے۔ سو سب ایک ساتھ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، ابھی ویسے آپ جو محسوس کر رہے ہوں گے وہ تو ایک الگ لیول ہے، وہ آپ جو فیڈ بیک شیئر کریں گے مجھے پتہ چلے گا، لیکن ابھی آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جسٹ کلوز، یہ آپ کا ٹاسک میں آپ کو دے رہی ہوں۔ موبائل فون نیچے رکھیں، یہ اس جو نیکسٹ وائس نوٹ ہوگا اس کو پلے کر کے آپ نے اپنی آنکھیں کلوز کرنی ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے، اور محسوس کرنا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ کے، اور جو ہمیں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے اب اپنی زبان سے ساتھ ساتھ میں دہراتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، چلیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وما توفیقی الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ساری کی ساری توفیق، ساری کی ساری قوت، ساری کی ساری طاقت، نیکیوں کے راستے کے پر استقامت، یہ سب اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ Thank you Allah subhanahu wa ta'ala for choosing us for this journey. This was the most beautiful journey ever in our life. کہ جس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، تفسیر ہم بھی پڑھتے ہیں ڈفرینٹ ٹیچر سے، سمپلی گو تھرو ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ، ایک سال کے اندر ہم پڑھ جاتے ہیں، پورا قرآن ہم سیکھ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دس واز دا موسٹ بیوٹیفل گفٹ ایور بائی یو، کہ اتنا خوبصورت تحفہ آپ نے دیا کہ ایک سال لگا کے صرف میرا ایک سپارہ سیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس میں بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، یا اللہ ہم اس کے لیے جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کو ہم سے درگزر کیجیے۔ لیکن اللہ ابھی خوشی بہت غالب ہے، اللہ ہم بہت خوش ہیں، ہم آپ سے بہت راضی ہیں۔ تھینک یو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار چوزنگ اس فار دس موسٹ بیوٹیفل جرنی، اور اتنا خوبصورت تحفہ اس صورت میں دینے کے لیے تھینک یو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا اللہ ایک ایک لمحے کو ہم سے قبول فرمائیے اللہ، جہاں جہاں پہ بیٹھ کے ریکارڈ کیا، جہاں جہاں پہ بیٹھ کے ریسرچ ورک کیا، جہاں جہاں پہ جن میڈیمز کے تھرو ہم نے ریسرچ ورک کی، کمپائل کیا، نوٹس تیار کیے، جن ٹیچرز نے سکھایا، جن بچیوں نے جس جگہ پہ جو ایک ایک حرف سیکھا، اللہ جنہوں نے کلاسز مس کی، جنہوں نے نہیں کی، جنہوں نے بہت باقاعدگی سے کلاسز لیں، یا اللہ سب سے قبول فرمائیے اللہ، جہاں جہاں پہ آواز گونجی، جن کانوں میں پڑی، اللہ ان سب کانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیے اللہ۔ اللہ سب سے جو بچے ریگولرلی نہیں پڑھتے تھے، جن کی نیت تھی نہیں تھی، جس بھی نیت سے آئے تھے، اللہ ہماری ان ساری نیتوں کو، جو نیتیں ہم لے کے آئے تھے، ان سب کو بھلا کے اللہ بس آپ ہم سے قبول فرما لیجیے اللہ، اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہم اپنی نیتوں پہ بھی شرمندہ ہیں اللہ، ہماری نیتیں غلط، ہماری سوچ غلط، اللہ ہم کمزور ہیں اللہ، ہم عاجز ہیں اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے قبول فرمائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اس کے ذریعے اللہ دونوں جہانوں میں عزتیں، محبتیں، بلندیاں، ترقیاں نصیب فرمائیے اللہ، ہم سے قبول فرمائیے اللہ۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس میں سے ان کے پیارے جتنے بھی اللہ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان سب کو تندرست نصیب فرمائیے اللہ۔ کتنی ساری ایسی بچیاں ہیں جن کی اولادیں بیمار ہیں، اولاد کے حوالے سے وہ پریشان ہیں، کتنی ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ، کتنی ایسی ہیں جو رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو رشتوں نے توڑ دیا ہے اللہ، کچھ ایسی ہیں جن کو گھر والوں نے توڑ دیا اللہ، سب کو سب کی روحوں کو، سب کے جسموں کو، سب کے دلوں کو اللہ اس قرآن کے ذریعے شفا نصیب فرمائیے اللہ۔ ان کی تمام حاجتیں، ہم سب کی تمام حاجتیں اللہ قبول فرمائیے اللہ۔ جس کے دل میں جو خواہش ہے اللہ، اس خواہش کو کئی گنا بڑھا کے اللہ، بہتر بنا کے اللہ اس کو لوٹا دیجیے، اس کو عطا فرمائیے اللہ۔ یہ جو روح کے زخم ہیں جو کسی کو دکھا نہیں سکتے اللہ، اس کو بھی ہیل کر لیجئے، اس کو روح کو بھی سکون دیجئے اللہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ۔ ہم دنیا مانگ رہے ہیں اللہ، آخرت بہترین نصیب فرمائیے اللہ۔ ان ایک ایک آیت جو پڑھی ہے اللہ، یہ قیامت کے دن بروز محشر اللہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو، ایک ایک آیت ہمارے اوپر پرندوں کی صورت میں، بادلوں کے ٹکڑے کی صورت میں، کیونکہ اللہ آپ کا وعدہ ہے نا کہ یہ صورتیں جو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بادلوں کی صورت میں آ کے سایہ کریں گی، یہ صورتیں، یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، ایک ایک آیت ہمارے اوپر سایہ کرنے والی ہو اللہ۔ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیے اللہ۔ جتنی بھی غلطیاں ہیں یا اللہ، یہ جو قرآن ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے اللہ، اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، صغیرہ کبیرہ، جان بوجھ کے، انجانے میں، چھوٹے بڑے، جو بلا دیے، جو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ ہوئے، جن کا پتہ ہے نہیں پتہ، یاداشت میں ہے نہیں ہے اللہ، سب کو معاف فرما لیجئے اللہ۔ ہمارے دل کو بالکل صاف کر لیجئے
اللہ ہمیں اس جگہ سے ابھی ایسے اٹھائیے گا، اللہ جہاں جہاں پہ بیٹھ کے ابھی آپ کی بندیاں ہاتھ اٹھائے ہوئی ہیں، یا اللہ جہاں جہاں پہ بیٹھ کے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ایسے ہمیں اٹھائیے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر لیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دھو دیجیے، اللہ صبر نصیب فرمائیے، جو ایک ایک آیت کے اندر پڑھا ہے اللہ اس کے پر عمل نصیب فرمائیے، اس کے پر عمل نصیب فرمائیے، یا اللہ آگے سکھانے کی مزید ہمت دیجیے، اللہ آگے اس علم کو پھیلانے کی، یا اللہ آپ ہمیں ہمیشہ چنے رکھیے، یا اللہ ہمارے اعمال بہت برے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے یہ موقع نہ چھینیے گا، اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائیے، اور اسی سفر پہ چلتے چلتے اللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو، اللہ ایک ایک حرف کو قبول فرمائیے، اللہ ایک ایک لمحہ جو ہم نے آپ کے راستے میں لگایا اللہ قبول فرمائیے، اللہ یہ جو کان سننے کے لیے لگے، یہ آنکھیں جو دیکھنے کے لیے لگی، اللہ یہ جو زبان واپس سنانے کے لیے لگی، اللہ یہ جو ہاتھ استعمال ہوئے، پاؤں، پورا جسم، دماغ، روح، جسم، یا اللہ ایک ایک کی کوشش کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہم سب کو درگزر فرما لیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے، اللہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ہمارے اس قرآن پڑھنے کی بدولت اللہ سب کو بخش دیجیے، اللہ ان کی ساری منازل کو آسان فرمائیے، یا اللہ جتنے بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا فیملی میں سے یا اللہ کوئی بیمار ہے، یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائیے، اللہ سب کو اس راستے کے پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ ہر ایک کے غم کو یا اللہ مٹا لیجیے، یا اللہ ہر ایک کو آزمائشوں سے بچائیے، اللہ کسی بھی طرح کی آزمائش ہو، اللہ جو مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو آپ ان کے رزق کو کشادہ کیجیے، ان کو ایسی ایسی جگہوں سے نوازیے جہاں سے انہوں نے گمان نہ کیا ہو، اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے دلوں کے حال، اللہ ان دلوں کی خواہشوں کو قبول فرمائیے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین نصیب فرمائیے، اللہ جنتوں کے درجات کو مزید بلند فرمائیے اس کو پڑھنے کی وجہ سے، اللہ ہمارے اس عمل میں سے اللہ جو آپ کو پسند آیا ہو، یا اللہ جو بس ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو آپ کو پسند آئی ہوں اللہ اس کے واسطے، یا اللہ آپ ہمیں ہدایت کی پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ اس کے واسطے ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرمائیے، ہمیں قرآن کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ایسے لوگوں سے پناہ دیجیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہوں نے تو قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اللہ ایسے لوگوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ جنت کو ہمارے پر واجب کر دیجیے، ہم میں سے کسی کا بھی عمل آپ کو اللہ جو آپ کے ہاں قابل قبول ہو اس کے ذریعے سے، اور یا اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو آزاد کیجیے، یا اللہ ہمیں اس راستے کے پر استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ اگر آپ قبول نہ کریں تو یہ ردی ہے، یہ بیکار ہے، اللہ قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.